شام بخیر اور دا بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ایک دردناک انسانی المیہ ہے، وہ المیہ جو لمحہ موجود میں بھی جاری ہے، وہ المیہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ایسی دنیا میں ہو رہا ہے جہاں انسانی حقوق اور انسانی جان کی حرمت کہنے کی حد تک سب سے مقدم ہے اور اس پر سب متفق ہیں۔ ایک ایسی دنیا جہاں انسانی حقوق کے عالمی منشور کی کم و بیش تمام ہی اقوام سگنیٹریز ہیں، بشمول وہ اقوام جو اس المیے کو سپورٹ کرنے میں بھی پیش ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر ہونے والے حملے وچ ور وائڈلی کنڈیمڈ ایز ایکٹس آف ٹیرر کے بعد اسرائیل نے جس یک طرفہ جنگ کا آغاز کیا ہے اس نے غزہ کی سرزمین کو انسانی لہو سے داغدار کر دیا ہے۔ لاکھوں افراد بے گھر ہیں، دسیوں ہزاروں خواتین اور بچے موت یا معذوری کا شکار ہیں، صحافی، ڈاکٹرز، امدادی کارکن، ہسپتال، یہاں تک کہ پوری کی پوری بستیاں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی ہیں۔ جنگ بندی کی ہر کوشش سلامتی کونسل میں ویٹو کر دی جاتی ہے۔ اس سارے پس منظر میں آج ہم اعداد و شمار کی روشنی میں غزہ کی اس نسل کشی پر بات کریں گے۔ اینڈ ہینس دا ٹائٹل جو آپ میری پشت پہ بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، غزہ جینوسائڈ اسٹیٹسٹیکل انالیسس۔ اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے وی آر ویری گریٹفل ٹو آور گیسٹ اسپیکر امجد نذیر صاحب جو میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں۔ ہی از اے ڈیڈیکیٹڈ سوشل اینڈ پبلک پالیسی ریسرچر ایز ویل ایز اے ہیومن اینڈ انوائرمنٹل رائٹس ڈیفینڈر۔ امجد نذیر holds degrees in governance and development management from UK, MPhil in human rights policy and practice from Norway, and social anthropology from Quaid-e-Azam University, Islamabad. He has authored numerous research reports, booklets, op-eds, and news articles on human rights, minority rights, children rights and education. Currently, he is pursuing doctorate in cultural anthropology. And lest I forget, پچھلی ان کی گفتگو میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کی کتاب کچھ ہی دنوں میں آنے والی ہے، اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو اناؤنس کہ وہ آج ہی شائع ہو کر آ گئی ہے بعنوان ایجوکیشن میٹرس، سنگل نیشنل کریکولم ٹو نیشنل کریکولم آف پاکستان۔ اور اس کو کو آتھر کیا ہے امجد صاحب کے ساتھ اسد خان نے، جو اتنا سنجیدہ چہرہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ یہ کتاب یہیں کہیں ابھی گردش کر رہی تھی، تو آپ اس کتاب کو ضرور دیکھیے گا۔ مشل بکس نے اس کو شائع کیا ہے، بہت اہم موضوع پر ہے اور بہت ہی تفصیل سے اس کو اس ایس این سی اور این سی پی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ جو لوگ بھی پاکستان میں تعلیم کی حالت زار پر جلتے کڑتے ہیں وہ مزید جلنے کڑنے کے لیے تیار ہو جائیں اس کتاب کو پڑھ کے۔ ہاں، آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ۔ تھوڑی سی زحمت کر کے پلیز اپنے سیل فون سوئچ کر دیں ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن۔ پریزنٹیشن اور گفتگو کے بعد ہاؤس اوپن ہوتا ہے فار کیو اینڈ اے۔ جب وہ مرلہ ہے تو بس اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا اور اس مکالمے کا حصہ بن جائیے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ چیلنجنگ کوسچنس یا اسپیکر کی رائے سے اختلاف کرنے کی یہاں پوری آزادی ہے، تو آپ اس مکالمے جب شریک ہوں گے تو ہمیں اس موضوع کی مختلف پرتیں کھولنے میں آسانی ہوگی اور ایک نئی دنیا مکالمے کی ہمارے سامنے آشکار ہوگی۔ تو چلیے اس کے ساتھ ہی اب ہم یہ سیشن شروع کرتے ہیں۔ پلیز ویلکم امجد نذیر۔ بہت شکریہ نیار آفاق اور دا بلیک ہول۔ جیسا کہ نیار نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی تمہید باندھی ہے، ہم یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جینوسائیڈ یا نسل کشی کیا ہے، اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں، ماضی قریب اور بعید میں اس کی نوعیت یا اسکیل اور اسکوپ اس کا کیا رہا ہے، موجودہ صورتحال کیا ہے، اور خصوصی طور پر تو ہم غزہ اور غزہ کے جینوسائیڈ یا نسل کشی پر بات کریں گے، لیکن عمومی طور پر ہم جینوسائیڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جینوسائیڈ یا نسل کشی کیا ہے۔ یہ گزشتہ 100 سالوں میں اس کی کیا صورتحال رہی ہے، اور کیا یہ کبھی ختم ہو بھی پائے گا یا نہیں ختم ہوگا۔ ویسے تو جو تاریخ ہم جانتے ہیں، کوئی 2,000 سال کی جو لکھی ہوئی تاریخ ہے، اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ
اس طرح کے واقعات یعنی نسل کشی نہیں ہوتی رہی. کوئی ایک قوم یا کوئی ایک طاقتور فوج یا کوئی ایک لشکر یا کوئی یلغار کرنے والی کوئی عسکری قوت جو ہے اس نے کبھی کہیں کوئی نسل کشی نہیں کی. لیکن قومی ریاست کی تشکیل کے بعد اس کے اسباب اور اس کے امکانات بجائے کم ہونے کے بڑھ گئے ہیں، اور یہ ایک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. لیکن اکیڈمک سرکلز میں اس پر بحث ہالوکاسٹ کے بعد ہوئی. ہالوکاسٹ جس کے پیچھے یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اسرائیل یا زائونسٹ، مجھے کہنے دیجیے، صہیونی یا صہیونیت پسند اکثر چھپنے کی یا اس کی تعویل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس پر بحث جو ہے وہ 1938 سے 1945 تک جو ہالوکاسٹ یا نسل کشی یہودیوں کے خلاف ہوئی، اکیڈمک سرکل میں اس پر بحث بعد میں شروع ہوئی. اور اس سے پہلے بھی اگر نسل کشی کے کوئی اقدامات، حالات، واقعات دنیا میں کہیں ہوتے رہے تھے جو کہ اس سے پہلے کی سلطنتیں، ریاستیں، امپائرز رہی ہیں، تو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اس کو ڈیفائن بھی اسی لیے 1946-47 کے بعد کیا گیا، سمجھا گیا، اس پر بات چیت شروع ہوئی، اور آج تک اس پر لکھنا، پڑھنا، بات چیت کرنا، اس کا تجزیہ کرنا جاری ہے. یہ ایک المیہ ہے، آئرنی ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں. بذات خود ایک تضاد ہے کہ اس کی جو بیسک ڈیفینیشن اور جینوسائڈ کنونشن میں جن صاحب موصوف نے کام کیا تھا، رافیل لمکن، وہ خود ایک یہودی تھے اور نازی جرمنی نسل کشی اقدامات کا شکار تھے. وہاں سے وہ بھاگ کے بہرحال امریکہ میں چلے گئے، پڑھاتے تھے. تو انہوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا اور سمجھنے کی کوشش کی اور سمجھانے کی کوشش کی کہ نسل کشی یا جینوسائڈ کیا ہے. اور جینوسائڈ کنونشن جو ہے وہ کوئی 1948 میں متعارف ہوا، یا اقوام متحدہ نے اس کو قبول کیا، اور 1951 میں اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا. تو اکثر یہ جینوسائڈ کنونشن 1951 کہلاتا ہے. جینوسائڈ کنونشن میں جینوسائڈ کو ڈیفائن کرنے کی یا اس کی تعریف مقرر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے مطابق جینوسائڈ یا نسل کشی اس وقت ہو رہی ہوتی ہے جب درج ذیل کچھ اقدامات کوئی ایک ریاست یا کوئی ایک طاقتور گروہ یا بعض اوقات کوئی فوج کسی دوسرے کمزور گروہ یا کمیونٹی کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہی ہو. اس کو پریسائزلی اس طرح کہتے ہیں کہ جب کوئی ایک طاقتور گروہ یا ریاست یا فوج کسی دوسری قومی، لسانی، ثقافتی، مذہبی یا نسلی گروہ کے مکمل خاتمے پر درپے ہو اور ایسے تمام اقدامات کر رہی ہو جس سے اس کا جزوی یا کلی خاتمہ ممکن ہو، تو اسے جینوسائڈ یا نسل کشی کہا جائے گا. اس میں جو کچھ کیا جاتا ہے یا جو کچھ اس میں شامل ہوتا ہے وہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو غزہ میں بدرجہ اتم ہمیں نظر آ رہی ہیں. اس پر ہم بعد میں آتے ہیں کہ جب کسی ایسے تمام اقدامات کیے جائیں، پرتشدد اقدامات کیے جائیں یا بعض اوقات غیر پرتشدد اقدامات کیے جائیں، براہ راست یا بالراست کسی گروہ یا قوم کے وجود کو ختم کرنے کے تمام طریقہ کار اختیار کیے جائیں، تو وہ ایک نسل کشی کا اقدام کہلائے گا. اور اس سے جو طاقتور فوج یا طاقتور ریاست یا طاقتور گروہ بھی بعض اوقات کہا جا سکتا ہے، وہ کسی دوسرے گروہ کے جس کو وہ خلاف ہوں اس کو ذہنی یا جسمانی نقصان پہنچا رہا ہو، ضرر پہنچا رہا ہو، یا نفسیاتی طور پر اس کو متاثر کر رہا ہو. اور خاص طور پر
ایسی صورتحال سے اس گروہ کو یا اس کمیونٹی کو دو چار کر دیا جائے جو کہ ان کے جسمانی وجود کے لیے یا تو خطرہ ہو یا ان کے جسمانی وجود کو ختم کرنے کے درپے ہو، تو تب بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک طرح سے جینوسائیڈ یا نسل کشی ہو رہی ہے۔ تو یہ اس میں دو اور چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے کسی دوسرے گروہ کے اندر اس کی افزائش نسل یا اس کے پھیلنے پھولنے کو یا اس کی سماجی بڑھوتری کو روکا جائے، ان کے ساتھ اس طرح کا جنسی یا جسمانی تشدد یا صنفی تشدد کیا جائے، یا ایسے اقدامات اکثر دیکھنے میں آتے ہیں کہ اگر ان کے جنسی اعضاء کو نقصان پہنچایا جائے، عورت ہو یا مرد ہو، یا ان کے افزائش نسل کی جو قوت ہے یا صلاحیت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، تو یہ بھی نسل کشی کے اقدامات کا ایک اہم ترین نشانی ہے۔ اور آخر میں اس طرح کے اقدامات بھی ہوئے ہیں کہ ان کے آنے والی نسلوں یا ان کے بچوں خاص طور پر ان کو کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہو، ان کی شناخت بدلی جا رہی ہو، جبراً ان کا مذہب یا عقیدہ تبدیل کرانے کی کوشش کی گئی ہو، جبراً ان کی زبان، ثقافت یا شناخت بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اگر جسمانی طور پر آپ ان کا خاتمہ نہیں بھی کر رہے، تو تب بھی یہ علامت ہے کہ وہاں پر ایک گروہ یا ایک ریاست یا کوئی فوج یا کوئی طاقتور حلقہ کسی دوسرے یا کمزور گروہ کے خاتمے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے کچھ مراحل ہوتے ہیں، اور ان مراحل کو بھی تھیوریٹیکلی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ مراحل کچھ یوں ہوتے ہیں کہ سب سے پہلا مرحلہ جو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ انہیں کلاسیفائی کریں، یعنی یہ بتائیں اور اس طرح کا پروپیگنڈا کریں اور اس طرح کا لٹریچر پروڈیوس کریں اور اس طرح کی تقریر کریں کہ کسی دوسرے گروہ کی کوئی خاص شناخت مقرر کی جائے، یعنی کہ وہ بولتے کیسے ہیں، لباس کس طرح کا پہنتے ہیں، وہ ان کی عام بول چال کیسے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر غزہ کا ذکر کریں تو وہاں یہ کہنا کہ اچھا مسلمان ہیں تو لباس کیسا پہنتے ہیں، ان کی وضاقتہ کیسی ہوگی، ان کی داڑھی کیسے ہوگی، وہ عام طور پر جمعے والے دن میں یا 5 اوقات میں یا رمضان میں خاص اوقات میں یا خاص تہوار، مذہبی تہوار کہیں، اس میں ان کا رویہ کیسے ہوگا۔ یا اگر نازی جرمنی کی بات کی جائے تو اچھا وہ ہیٹ پہنتے ہوں گے، ان کے کیس ہوں گے، وہ بڑا سا کوٹ پہنتے ہوں گے، اور بعد میں انہیں وہ کوئی پیلا ستارہ لگانے کا بعد میں کہا گیا۔ تو یا اگر میں روانڈا میں ہوتو یا تتسیز کی بات کروں، کیونکہ ہوتوز نے جب تتسی کا قتل کیا تو وہ ایک دوسرے کے کزن بھی تھے، ہمسائے بھی تھے، آپس میں ان کے شادی بیاہ بھی تھے، 2 قومیتیں تھیں۔ اچھا ان کی نین نقش ایسے ہوتے ہیں، ان کے بال اس طرح ہوتے ہیں، ان کے فیچرز ایسے ہوتے ہیں۔ یا بعض اوقات یہ کہنا کہ اگر یہ اس طرح اندازہ لگانا جو کہ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم میں بھی دیکھا گیا، اچھا ختنہ کیا ہوا ہے تو مسلمان ہے، ختنہ نہیں کیا ہوا تو ہندو ہوگا، راکھی باندھی ہوئی ہے نہیں باندھی ہوئی، تو اس طرح سے کسی دوسرے گروہ کو الگ تھلگ کرنا اور یہ بتانا اور یہ پروپیگنڈا کرنا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مسئلے کا ذکر کیا تو اکثر ریاستوں میں بعض اوقات سیاسی جماعتیں اور بعض اوقات وہاں کی فوج یا طاقتور حلقے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری سیاسی یا معاشی ناکامیاں ہیں، ان سیاسی یا معاشی ناکامیوں کے ذمہ دار الف ب جیم یا دال کوئی خاص اور گروہ ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے اگر ان کا صفایا کر دیا جائے، ان کا خاتمہ کر دیا جائے، انہیں بے دخل کر دیا جائے یا ان کا قتل و غارت کر دیا جائے، انہیں یہاں سے نکال دیا جائے،
تو سارے مسئلوں کا حل ممکن ہوگا۔ تو پہلا اس کا مرحلہ جو ہے وہ ان کو الگ تھلگ کر کے ان کی شناخت مقرر کرنا، اور یہ پروپیگنڈا کرنا لٹریچر کے ذریعے، پیمفلٹس کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے کہ یہ وہ گروپ ہے جو کہ تمہارے مسائل کا، تمہاری تنزلی کا، تمہاری ناکامیوں کا ذمہ دار ہے۔ تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی خاص علامت ان پر، ان کی علامت یا مقرر کرنا، مثلا یہ اس طرح کی انگوٹھی پہنیں گے، میں اشارہ کر رہا ہوں کسی کمیونٹی کی طرف، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، یا اس طرح کے ان کے نام ہوتے ہیں، نام سے پتہ لگانا کہ وہ ہوتے ہیں، یا کوئی آگے قومیت یا ذات پات لکھی ہوئی ہوتی ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یا یہ خاص جگہوں پر رہتے ہیں، فلاں فلاں جگہوں پر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، اس طرح کے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہم نے بوسنیا میں دیکھا، وہ ہم نے روانڈن جینوسائیڈ میں ہم نے دیکھا، وہ جرمنی کے اپنے جینوسائیڈ میں دیکھا، اور اس وقت اسرائیل جو کچھ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ یا مغربی کنارے کے مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، اس میں یہ اہم ترین بات ہے اور انتہائی شدید ہے۔ اور اس کے بعد ان کے ساتھ امتیازی رویہ اختیار کرنا، یعنی ایسی قانون سازی کرنا، ایسے نارم وضع کرنا، یعنی ایسا رویہ بنانا کہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر کوئی قانون سازی ہو یا نہ ہو، مثلا انہیں رہائش کے لیے یا کرائے کے لیے انہیں جگہ نہ دینا، ملازمت پر بغیر بتائے ہوئے نہ رکھنا، اصل میں کیونکہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ وہ ہیں۔ اچھا، انہیں بعض کا ٹرانسپورٹ میں کوئی مشکلات درپیش ہونا، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھنا، کھانا پینا بند کر دینا، شادی بیاہ کی رسومات نہ کرنا، ان کے ساتھ تعلق یا سماجی تعلق توڑ دینا۔ تو یہ ایک تیسرا مرحلہ ہے جو کہ امتیازی رویہ یا جسے ڈسکریمنیشن عام طور پر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک خوفناک مرحلہ شروع ہوتا ہے، اس سے ہمیں واقف ہونا چاہیے، ہم سنتے رہتے ہوں گے، وہ ہے کہ انہیں ڈی ہیومنائز کرنا، یہ بتانا کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے، ان کی تو ثانوی حیثیت ہے، یہ پرلے درجے کے گرے پڑے لوگ ہیں، یہ انسانیت کے رتبے پر فائز ہونے کے قائل ہی نہیں ہیں، یہ کاکروچ ہیں، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ ٹڈے ہیں۔ میں اس کی کچھ مثالیں دے دوں تو مثلا روانڈا میں ہوتوز جب تتسیز کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے تو انہیں کہتے تھے یہ کاکروچ ہے، اور کاکروچ ابھی زندہ ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہیں، آس پاس گھوم رہے ہیں، آپ کے ہمسایوں میں ہیں، بعض کاکروچ آپ کے گھروں میں ہیں، اور آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ قبریں ان کو بلا رہی ہیں، ابھی تو قبریں آدھی بھی نہیں بری، تو دوڑو، اٹھو، پکڑو اور تتسیوں کا قتل کرو۔ اسی طرح اگر فلسطین کی بات کی جائے تو فلسطینیوں کے بارے میں یعنی 50، 60 اور 70، 80 کی دہائی میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ فلسطینی جو ہیں وہ گراس ہاپرس ہیں، یہ ٹڈے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ کہاں ہیں، مجھے دکھائیں فلسطینی ہیں کہاں، فلسطینی تو یہاں پر ہیں نہیں، یا ان کے وجود، ان کی تاریخ، ان کے ثقافت کو تسلیم نہ کرنا۔ فلسطین کے کیس میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ Jews were the people without the land and here is the land without the people، یعنی یہ تسلیم نہ کرنا کہ وہاں پر فلسطینی جو ہیں وہ 2-2.5 ہزار سال پہلے موجود تھے، ان کا وہاں پر وجود تھا، وہاں ان کی بستیاں تھیں، ان کے مقامات تھے، ان تمام مقامات کے نام تھے، اور وہ وہاں رہتے تھے، اور وہ گولڈا میئر جس کا میں نے ابھی ایک کوٹیشن شیئر کیا ہے، وہ یہ کہتی تھی کہ ویئر آر دا پیلسٹائنینس، شو می دا پیلسٹائنینس whom you call Palestinian, they are just grasshoppers۔ تو یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں ان کو یہ ثابت کر دینا کہ وہ انسانیت سے گرے ہوئے ہیں۔ یا اگر میں ہندوستان میں گجرات کا ذکر کروں تو گجرات میں جو 2002 میں ایک جینوسائیڈل ایکٹیویٹی ہوئی تو اس میں بھی وہ یہی کہتے تھے کہ مسلمان ملیچ ہوتے ہیں، اچھوت ہوتے ہیں، اور ان کے بعض
وزراء یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ جہاں بھی 25 سے 30% مسلمان ہوتے ہیں تو اس ریاست میں ہمیشہ بدامنی رہتی ہے. تو یہ تو اگر کم سے کم بات کی جائے تو اتنی ہے. اس لیے مسلمانوں کا اگر خاتمہ کر دیا جائے یا ان کو بے دخل کر دیا جائے یا ان کو ریاست سے دیس نکالا دے دیا جائے یا ان کو کم سے کم آنے دیا جائے تو اس سے مسئلے کا حل ممکن ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ یہاں پر اس طرح کے کچھ اقدامات، کیونکہ کوئی بھی ریاست کوئی بھی ملک اس وقت اس طرح کے رجحانات سے عاری نہیں ہے. وہ پہلی دوسری یا تیسرے سٹیج یا مرحلے پر ہو سکتی ہے. احمدیوں کے بارے میں یہاں پر اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، نشانیاں مقرر کی جاتی ہیں، امتیازی رویہ اختیار کیا جاتا ہے، ملازمت سے بے دخل کیا جاتا ہے، ان کا قتل و غارت کیا جاتا ہے اور انہیں دوسرے درجے کا ثانوی درجے کا انسان یا شہری ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ آس پاس جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں، جہاں بعض جگہوں پر مثلا کرسچنز کے خلاف آرمینیا میں اگر اس قسم کے اقدامات تھے تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. پرانے جو یہودی یا صہیونی تھے تو یورپ میں یہ صرف مسئلہ جرمنی کا نہیں تھا. جرمنی میں، پولینڈ میں، رومانیہ میں، فرانس میں، اٹلی میں جہاں بھی رہتے تھے تو انہیں وہ پرلے درجے کا انسان بلکہ انسانیت سے گرا ہوا قرار دیا جاتا تھا. اور اب وہی یہودی یا صہیونی ہیں، صہیونی کہنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ تمام یہودی صہیونی نہیں ہوتے، جو کہ اب مسلمانوں کے خلاف ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے سن کر پڑھ کر کچھ تھوڑی دیر میں دیکھ کر آپ ششدر رہ جائیں گے کہ تاریخ میں اس طرح کے واقعات آپ کو نہ ملیں اور نہ ملیں گے. اگلا مرحلہ ہوتا ہے اس کا منظم کرنا، اپنے آپ کو منظم کرنا، ان گروہوں کو منظم کرنا اور منظم طریقے سے ان کا قتل و غارت کرنا، منظم طریقے سے پروپیگنڈا کرنا، ایسے گروہ یا جتھے تیار کرنا. اسرائیل کے کیس میں اسرائیلی ڈیفنس فورس جو ہے وہ ایک منظم قسم کا جتھا ہے یا گروہ ہے، جو کہ ہاگا اس کا پہلے ایک دہشت گرد گروہ تھا جس نے بعد میں IDF انڈین اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی سمجھ ٹرانسفارم اپنے آپ کو کر لیا. تو منظم طریقے سے سازش کرنا اور اپنے آپ کو منظم کرنا، ہتھیار اٹھانا یا ہتھیار رکھنا، یا ہندوستان کے کیس میں گاؤ رکشک، گاؤ ویجیلینٹیز کے بڑے بڑے گروہ بنے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے مشن کی وہ تکمیل کر رہے ہیں. تو اس طرح کے گروہ تشکیل دینا، پاکستان میں بھی کچھ اس قسم کے گروہ ہیں جو خاص طور پر احمدیوں کے خلاف اقدامات کرتے ہیں، تو اس کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد ہوتا ہے کہ ان کو آپ رفتہ رفتہ خوف زدہ کر کے، ان کے ساتھ ایسا امتیازی رویہ اختیار کر کے، ان کو خاص جگہوں سے بے دخل کر کے گھیٹوائز کر دینا یا مرجنلائز کر دینا یا خاص جگہوں پر کنسنٹریٹ کر دینا، تاکہ وہ رفتہ رفتہ جو مین آپ کی آبادی ہے اس سے ہٹ کر دور کہیں رہیں، تاکہ آسانی سے پہچانے جائیں، تاکہ ان کے خلاف حملہ آسان ہو، تاکہ وہ خاص آبادیوں میں رہتے ہوں، تاکہ ان کی معیشت، سماج، ثقافت، ان کے میلے ٹھیلے تہوار وہ کسی ایک جگہ پر کریں اور عام طور پر جو لارجر سوسائٹی ہے اس سے وہ منقطع رہیں، الگ تھلگ رہیں اور وہاں پر جا کر جو کچھ ہے وہیں کریں، کیونکہ وہ اب الگ ہو گئے ہیں اور ایک طرح سے مارجنلائز ہو گئے ہیں. تو یہ ایک اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک جسے کہنا چاہیے کہ فائنل ایکشن ہوتا ہے، اس کے بعد باقاعدہ جب آپ نسل کشی کی طرف بڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ایک تیاری کا مرحلہ ہوتا ہے. وہ ہم نے روانڈا میں ہوتوز اور تتسیز کے کیس میں دیکھا، وہ ہم نے بوسنیا میں مسلمانوں کے خلاف جو وہاں کی فوج تھی کروشیا وغیرہ کی وہاں دیکھا ہے، وہ ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی باقاعدہ تیاری ہوتی ہے. اور اس کے پیچھے اگر فوج ہے، ریاست ہے، قانون ہے، تینوں کے تینوں ان کے پیچھے ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، یا اس کو نظر انداز کرتے ہیں یا چشم پوشی کرتے ہیں یا ان کا دفاع کرتے ہیں یا ان کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں یا پھر ایسی قانون سازی کر لیتے ہیں جس سے ان کا قتل و غارت جاری رہے اور کسی کو قرار واقعی سزا نہ دی جائے یا اسے مستوجب سزا قرار نہ دیا جائے. اور وہاں سے پھر ایک طرح سے اذیت کا یا تشدد کا یا
لنچنگ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تاکہ اس کمیونٹی کو، اس گروہ کو، غزہ کے کیس میں غزہ کے لوگ ہیں یا مغربی کنارے کے لوگ ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے. اور اس سے آخری سے پہلے ایک سٹیج ہوتی ہے کہ ان کو بالکل خاتمہ مقصود ہو اس کا. جو رافیل لیمکن یا کچھ اور جینوسائیڈ اسکالر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے اگر کہیں 10 لاکھ آبادی ہے، 20 لاکھ آبادی ہے، اس پوری کی پوری آبادی کو ختم کر دیا جائے. اس میں جو اہم ترین بات ہوتی ہے وہ آپ کی نیت یا مراد ہے، یعنی انٹینشن ٹو کل، انٹینشن ٹو ایلیمینیٹ، انٹینشن ٹو ایکسٹرمینیٹ، کہ اس جو گروہ ان کے قتل و غارت کے درپے ہوتا ہے اس کی نیت کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ قتل و غارت کس انداز میں کر رہے ہیں، وہ ان کی نسل کشی کس انداز میں کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ارادہ یا ان کے خاتمے کا ارادہ جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. اور آخری ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ ریاست یا وہ فوج ہے بالکل، یا وہ طاقتور گروہ ہے، یا کوئی ایسے جتھے ہیں، لشکر ہیں، یا کوئی تنظیمیں ہیں جو کسی اور کمیونٹی یا گروہ کے خاتمے کے درپے ہوتے ہیں، وہ اس سے انکار کرتے ہیں. نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا، نہیں ہم نے تو کوئی ایسا اقدامات نہیں کیا، نہیں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ سب بالکل غلط ہے. مثلا اسرائیل کے کیس میں آپ ان کے وزیر دفاع ہے، ان کے وزیر خزانہ ہے، ان کے وزارت خارجہ ہے، یا ان کا وزیر اعظم نیتن یاہو ہے، ٹوٹل ڈینائل کہ جی ایسا کچھ ہے ہی نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ پراپیگنڈا ہے، یہ خود دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں. حتیٰ کہ جو لوگ وہاں ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں یا کوئی غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، تو درمیان کے کسی مرحلے میں وہ جو انتہا پسند ہوتے ہیں قاتل جابر، وہ ان کا بھی قتل کرنے سے گریز نہیں کرتے جو ثالثی کا کردار اگر ادا کرنے کی کوشش کریں یا ان کے بقا کے لیے کوشش کریں یا مذاکرات کی کوشش کریں. گریگری اسٹینٹن جس کا میں نے ذکر کیا، یا ماہرین کے خیال میں یہ جو 10 مراحل جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ 1 2 3 اسی ترتیب سے ہوں، ایسا نہیں ہوتا. مختلف اوقات میں مختلف مراحل پر مختلف اقدامات وہ کسی ایک یا دوسرے مرحلے، یا یہ بائک وقت 3 4 مراحل، 1 2 مراحل، یا سارے کے سارے مراحل مختلف سٹیجز پر یا مختلف لیول پر موجود ہوتے ہیں. اس لیے یہ کریکٹرسٹکس انہیں کہا جا سکتا ہے یا سچویشن کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سارے کے سارے مراحل جو ہیں وہ بیک وقت ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے، اور اس معاشرے میں نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ کسی ایک گروہ یا کمیونٹی کے خلاف کوئی اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں. کیونکہ میں نے کہا ہے کہ بہت سی ریاستوں میں، بہت سے ملکوں میں اس طرح کے کسی ایک یا دوسری کمیونٹی کے خلاف اس قسم کا پراپیگنڈا موجود ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ نسل کشی کی سطح پر موجود ہو یا نسل کشی کے کسی آخری مراحل پر ہو، مگر اس قسم کا پراپیگنڈا جو ہے وہ ہمیں بہت عام ملتا ہے. اب تھوڑا رفتہ رفتہ ہم غزہ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہمارا اصل موضوع ہے. دیکھیے، غزہ جو ہے وہ کوئی 12 کلومیٹر چوڑی اور صرف 40 کلومیٹر ایک پٹی ہے جسے غزہ کی پٹی، غزہ سٹرپ عام طور پر کہا جاتا ہے. اور جو مغربی کنارہ ہے وہ ایک طرح سے مقبوضہ ہے، اور اس میں اسرائیل کی حکومت ہے، اور وہ جب چاہیں جس کو چاہیں بے دخل کر دیں، جس کو چاہیں اٹھا لیں، جس کو چاہیں لاپتہ کر دیں، جس کو چاہیں جیل میں ڈال لیں، وہاں پر ہے. اور غزہ ایک طرح سے کسی حد تک جسے کہیں ایک آزاد اور خود مختار پٹی تھی، مگر اب وہ نہیں رہی. کچھ عرصہ پہلے سے میں اس کی ترتیب پر آتا ہوں، اور وہاں پر کوئی 21 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، اور یہ بہت تھوڑی سی آبادی ہے. اور اگر اس جغرافیے کا، جس جغرافیے کا میں نے ذکر کیا، تو یہ بہت ہی
یعنی مرکوز قسم کی یا کنسنٹریٹڈ آبادی ہے، جس کو نشانہ بنانا، جس کو قتل کرنا، جن کو بے دخل کرنا، جن کو بے گھر کرنا، وہ نہایت آسان ہے اسرائیل جیسی شفاق، انتہا پسند، اسلحے سے لیس ریاست کے لیے یا حکومت کے لیے۔ اور جو میں بیانات کا میں نے ذکر کیا ہے، کہا ہے کہ اکثر طاقتور ریاستیں اور طاقتور فوج یا طاقتور طبقات، اس کیس میں اسرائیل، وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جس سے یہ ثابت کیا جائے کہ جس حلقے، جس قومیت، جس کمیونٹی کے خلاف وہ اقدامات کر رہے ہیں وہ غیر انسانی ہے۔ تو مجموعی طور پر اس وقت کوئی 100 کے قریب ایسی گزشتہ کوئی 2-4 سالوں کے اندر بیانات دیے گئے ہیں جس سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غزہ کے مسلمان، حماس بالخصوص، اور مغربی کنارے پر جو رہنے والے مسلمان ہیں وہ غیر انسانی ہیں، وہ جانور ہیں، وہ کیڑے مکوڑے ہیں، وہ غیر مہذب ہیں، وہ بربریت پسند ہیں، وہ وحشی ہیں، اور انسانیت ان کو چھو کر نہیں گزری۔ اور ہمارا یعنی مہذب قوم کا مقابلہ جو ہے وہ جانوروں یا غیر مہذب اقوام کے ساتھ ہے، حالانکہ وہ خود یہی اقدامات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو وہ اقدامات وحشیانہ، بربریت پسندانہ اقدامات خود کر رہے ہوتے ہیں، اس کا الزام یا اس کی لیبلنگ جو ہے وہ دوسری کمیونٹی کے خلاف کرتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو کچھ اعداد و شمار کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ یہ جو اعداد و شمار ہیں، اگر میں ایک تو یہ اعداد و شمار سامنے رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ میری رائے میں جتنا میں نے تحقیق اور جستجو کی ہے یا تلاش و ترتیب میں جتا رہا ہوں کچھ دن، تو میرا نہیں خیال کہ کسی ایک جگہ پر یہ اعداد و شمار آپ کو مل سکیں، نمبر 1۔ دوسری بات، یہ جو اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ عشر عشیر یا شاید فریکشن بھی اس کی نہیں ہے جتنے اعداد و شمار موجود ہیں، جتنے اعداد و شمار اس کے حوالے سے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ان اعداد و شمار کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ اس کا سکیل یا میگنیٹیوڈ کیا ہے، جس سکیل یا میگنیٹیوڈ پر وہاں پر قتل و غارت ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ جو اعداد و شمار میں نے اکٹھے کیے ہیں ان کو مستند ذرائع سے، میں نے یہاں کیونکہ بہت زیادہ تھے، مستند ذرائع سے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں ان کا جنرلی ذکر کر رہا ہوں۔ اس میں الجزیرہ ہے، اس میں DDN نیوز ہے، اس میں ڈیموکریسی نو ہے، اس میں یونیسیف ہے، اس میں UNO کے مختلف ادارے ہیں، اس میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل ہے، اس میں جینوسائیڈ واچ ہے، اس میں ہیومن رائٹس واچ ہے، یہ جتنے، اور اس میں آکسفیم ہے، یعنی یہ جتنے اعداد و شمار میں نے اکٹھے کیے ہیں وہ غیر جانبدارانہ طور پر مستند ذرائع سے، جنہیں دنیا میں بڑا وقار اور مرتبہ ان اداروں کو حاصل ہے انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے کا، یہ وہاں سے میں نے اعداد و شمار اٹھائے ہیں اور یہ آپ کے سامنے لایا ہوں میں۔ تو یہ اس کے ذرائع ہیں۔ تو ہم تھوڑا سا اس کو، اور یہ کہ یہ اعداد و شمار، میرا اپنا ایک مزاج ہے کہ جب انسانی جان کا مسئلہ ہو تو میں کنزرویٹو اعداد و شمار چننا پسند کرتا ہوں، اس میں مبالغے سے گریز کرتا ہوں، اس میں زیادہ سے زیادہ جو اعداد و شمار لکھے ہوتے ہیں اس میں جو ماڈریٹ اعداد و شمار ہوتے ہیں تو میں ان کے چن کر پیش کرتا ہوں، کیونکہ انسانی جان ہے، انسانی جانوں کے بارے میں انسان آپ کو محتاط رہنا چاہیے جب آپ ان کے قتل و غارت کے بارے میں بات کر رہے ہوں۔ تو انسانی جان جو ہے وہ کسی کی بھی ہو، کہیں بھی ہو، بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اب پہلا حصہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے 1948 سے 2020 تک، یعنی اگر ہم اس کے سیکوینس کو نہیں سمجھیں گے تو جو موجودہ غزہ ہے جس پر ہم آ رہے ہیں، جو ہمارا اصل موضوع ہے، اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر اور تیز میں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ جو یہودی ریاست ہے، یا اسے چلیں صہیونی ریاست کہہ دیں، وہ 1948 میں
قیام میں لائی گئی تھی. اس سے پہلے 1917 میں ایک بیلفور ایگریمنٹ ہوا تھا برطانوی حکومت کا, اس کے تحت. اور اس سے پہلے 1896 میں ایک صاحب تھے تھیوڈر ہرزل, جو کہ ایک کتابچہ سا انہوں نے پمفلٹ لکھا تھا جسے وہ جودنستات کہتے تھے, یعنی یہودیوں کی ریاست کا ایک ایسا تصور ہے. ہم یہودی ہیں اور یہودی قوم ہیں, لہٰذا ہر قوم کی کوئی نہ کوئی ایک وطن ہونا چاہیے, تو یہودیوں کا ایک مکان وطن ہونا چاہیے, لہٰذا وہ اسرائیل ہے. اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ اس سے پیچھے پوری وہ داستان تلاش کرتے ہیں عظمت کی اور حمیت کی اور حاکمیت کی اور حقوق کی. تو غزہ کے پیچھے یا اسرائیل میں ایک حکومت تشکیل دینے سے پیچھے بھی انہوں نے ایک پوری کہانی تشکیل دی, جو کہ کہانی درست نہیں ہے. اس کے کوئی آپ کو شواہد نہیں ملتے, نہ ہی اسرائیل نامی کوئی ریاست ملتی ہے کہ 2000-2500 سال پہلے خدائے بزرگ و برتر نے اسرائیلی قوم کو یہ زمین ودیعت کر دی تھی اور نہ ہی ان کو یہاں سے نکالا گیا تھا. یہ جو بڑا انخلا کہتے ہیں, ایکسوڈس جسے کہتے ہیں, ایبسولیوٹلی رانگ. لوگ آتے رہتے ہیں, ایک دوسرے سے دوسری جگہ جاتے رہتے ہیں. رومن امپائر میں شاید زیادہ چلے گئے ہوں گے, کوئی 1000 سال پہلے, لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے, مگر ایک پوری داستان ہے جس پر تمام صہیونی یقین رکھتے ہیں. بھئی اس طرح کی بات ہو تو پھر تو بہت سی قومیتیں میں بات پھیل جائے گی. میں مثالیں بھی دے سکتا ہوں تاریخ سے اور ان کے تواریخ بھی شیئر کر سکتا ہوں, لیکن بات بہت پھیل جائے گی. بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں کو کلیم کر کے یہ کر سکتے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے. بہرحال یہ پوری اس داستان کے پیچھے انہوں نے 1948 میں جب برٹش مینڈیٹ اسے کہتے ہیں وہ گئے تو UN کو دے کر گئے, تو انہوں نے وہاں پر ایک یہودی ریاست کو تشکیل دی اور رفتہ رفتہ انہوں نے فلسطینیوں کو جو وہاں پر رہتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں رہتے تھے, ان کو رفتہ رفتہ بے دخل کرنا شروع کیا. اور صرف 1948 کے اندر 7,50,000 فلسطینیوں کو جبراً بے دخل کیا گیا, بے گھر کیا گیا, ان کو وہاں سے نکالا گیا اور وہاں پر یہودی بستیاں آباد کی گئیں. اور پھر 1967 میں جسے 6 دن کی جنگ کہتے ہیں, شام کے خلاف, شام, اردن, مصر اور لبنان, اس کے خلاف ایک جنگ کی گئی. اور اس میں اسرائیل نے, کیونکہ اس کے پیچھے برطانوی اور امریکی طاقت اور اسلحہ موجود تھا, تو انہوں نے وہاں پر جولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا, کچھ اردن کے علاقوں پر قبضہ کر لیا, فلسطین میں جو صحرائے سینا ہے اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا. اور اب بھی آپ ذکر سنتے ہوں گے کہ اکھنڈ اسرائیل کا جب وہ ذکر کرتے ہیں تو اس میں مصر کے بہت سارے علاقے ہیں, لبنان کے بہت سارے علاقے شامل ہیں, شام کے بہت سارے علاقے شامل ہیں, حتیٰ کہ عراق, بلکہ وہ ایران اور سعودی عرب تک بھی, مکہ مدینہ تک یہ سارا اکھنڈ ریاست کی تشکیل کا ذکر ملتا ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ سلطنت اسرائیل ہے, جو کہ ہمیں رفتہ رفتہ واپس لینی ہے اور یہ ہماری تھی. تو اس میں کوئی 3,25,000 لوگوں کو 1967 میں, جسے 6 دن کی جنگ کہتے ہیں, بے دخل کیا گیا. اور 1978 میں کوئی پھر 7.5 لاکھ لوگوں کو بے دخل کیا گیا ان کے گھروں سے. انتفاضہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ انقلاب کہیں, اٹھ کھڑا ہونا کہتے ہیں, مزاحمت کرنا کہتے ہیں, جو پہلا اور دوسرا انتفاضہ کہلاتا ہے 1987 اور 1993 تک, اور دوسرا انتفاضہ 1993 سے 1995 تک. اس میں کوئی 421 اموات ہوئیں اور 1521 جو ہیں وہ فلسطینی اموات ہوئیں. اور جو اصل ریکارڈ ہوا 1995 میں جب یاسر عرفات الفتح جن کی تنظیم تھی, تو اس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے 2 ریاستیں ہونی چاہیے, یہودیوں کو بھی یہاں پر حق حاصل ہے, لیکن بشرطے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینیوں کی ریاست کو بھی تسلیم کیا جائے, جس میں بہت سارے فلسطینی شاید ان سے خوش نہیں تھے. لیکن بہرحال جو دوسرا انتفاضہ ہے وہ 2000 اور 2005 کے درمیان ہوا, جس میں کوئی فلسطینیوں کی اموات جو 6,083 کے قریب ہوئی, لیکن شاید اس میں بے دخلی نہیں ہوئی. اور باقی آپریشنز کے نام ہے کاسٹ لینڈ, پلر آف ڈیفنس ہے, پروٹیکٹیو ایج ہے, مارچ آف ریٹرن ہے, سیٹلرز اٹیک ہے, جو کہ 2007 سے لے کر 2023 تک ہے. اس کو الگ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ 2007 کے بعد
2006 یا 2006 میں جب وہاں کے فلسطینیوں نے حماس کو تسلیم کیا، حماس جو کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک مجامعۃ الاسلامیہ ایک چیریٹی تنظیم تھی جو بعد میں ایک سیاسی تنظیم بن گئی، اور بعد میں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک انتہا پسند یا تشدد پسند تحریک یا تنظیم بن کر شامل ہوئی. تو اس میں متفرق اوقات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کی اموات 1471 2251 اور 2251 کے قریب ہوئی، اور بے دخلی جو ہے وہ 1 لاکھ اور پھر 700 خاندان اور پھر 5,20,000 خاندان، پھر 1,13,000 خاندان اور 2,000 فلسطینیوں کو بے دخل کیا گیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اکتوبر 2007 سے پہلے سب کچھ امن عامہ اور اس میں اسرائیل نے کچھ نہیں کیا تھا، IDF نے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے تھے، کہیں کسی کو بے دخل نہیں کیا تھا، اور حماس کیونکہ ایک انتہا پسند متشدد تنظیم ہے، اس کا دماغ خراب ہے، اور اس نے اچانک اٹھ کر اکتوبر 2007 میں جو حملہ کیا جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں وہ ایک دہشت گردانہ حملہ ہے، ایسے نہیں کر دیا. یہ 17 سالہ بلاکیڈ تھا وہاں پر جو غزہ کے لوگ بھگت رہے تھے. ان میں بجلی، گیس، پانی، تعلیم، سمندر، تمام راستے، تمام ضروریات، تمام سہولیات جو ہیں وہ اسرائیل کنٹرول کرتا تھا. اور یہ باقاعدہ ایک بلاکیڈ تھا، جو کہ بلاکیڈ کہیں آپ اسے محاصرہ کہیں آپ اسے سیج کہیں، وہ ان پورے 17 سالوں میں غزہ کا یا غزہ کی پٹی کا موجود تھا. تو یہ 7 اکتوبر 2023 کا واقعہ جو ہے وہ اچانک نہیں رونما ہو گیا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پس منظر ہے جہاں پر یہ ہوا. اور اب اکتوبر 7 سے 2023 تک، جسے میں نے کہا شاکنگ اعداد و شمار ہیں، لیکن وہ بھی میں تیزی سے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بہت زیادہ دیر نہ ہوئی، کیونکہ اب اس کو 19 ماہ ہو گئے ہیں اکتوبر 2023 سے لے کر 2025 تک. اس میں کوئی 70,000 فلسطینی اور غزہ کے جو رہنے والے فلسطینی ہیں ان کا قتل و غارت کیا گیا. 1,32,000 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور صرف 1195 کے قریب شاید اسرائیلی اموات ہوں، اور 1.9 ملین یعنی 19 لاکھ جو ہیں وہ بے گھر کر دیے گئے ہیں. اسی طرح اگر مغربی کنارے کی یا مقبوضہ مغربی کنارے کی بات کی جائے تو اس میں 1,000 فلسطینیوں کا قتل کیا گیا ہے، اور 9,230 لوگوں کو بے دخل کیا گیا، جس میں 202 کے قریب کوئی بچے شامل ہیں. اور آگے اگر میں بچوں کا بات کروں تو اس میں نومولود بچوں سے لے کر ابھی جو پیدا نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، وہ بچے بھی شامل تھے جن کا قتل و غارت کیا گیا ہے. 17,400 کے قریب یہ انتہائی محدود اعداد و شمار ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اور ماہرین کا خیال ہے کہ ہر 10 منٹ میں ایک بچہ یا مارا جاتا ہے یا معذور کر دیا جاتا ہے، اور 1 سال سے کم عمر کے بچے جن کا قتل کیا گیا کوئی 1720 ان کی تعداد ہے. اور جن بچوں نے اپنے اعضاء کھو دیے ہیں، معذور ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں نہیں ہے، کوئی شدید زخمی ہے، کسی کے جسم کے اندر شارپنل ہیں، پورا وجود اس کا مزمحل ہو گیا ہے، تو ان کی تعداد کوئی 3,000 سے زیادہ ہے. اور ہر دن یومیہ تقریباً 10 بچے ایسے ہیں جن کا ہاتھ یا پاؤں، ایک یا دونوں ہاتھ سے ہاتھ وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اور 38,000 کے قریب جو بچے ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں، جن کا ایک والد نہیں، یا والد یا والدہ دونوں نہیں، یا پورے خاندان میں دور دور تک ان کا کوئی ولی وارث باقی نہیں رہا. 38,000 سے زیادہ ہو سکتے ہیں، کم نہیں ہو سکتے، یہ کیونکہ کوئی 3-4 مہینے پرانے اعداد و شمار ہیں. اور یہ جو سویپ، پرزنر سویپ جسے کہتے ہیں کہ قیدیوں کا جو تبادلہ ہوتا رہا ہے، اس میں کوئی 1793 فلسطینی جو ہیں وہ رہا کیے گئے ہیں. اور وہ ہر یعنی ایک فلسطینی جو رہا کیا گیا اس کے مقابلے میں 15 مزید گرفتار کیے گئے، یا غزہ میں یا خاص طور پر مغربی کنارے میں. تو یہ اس سے
یعنی جب کوئی اور اکثر کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے یا ان پر کوئی الزام لگا دیا جاتا ہے. اگر ایک فلسطینی انہوں نے چھوڑا ہے تو اس کے مقابلے میں 15 اور انہوں نے چند دنوں کے اندر گرفتار کر لیے ہیں. اور 1967 سے لے کر کوئی 10 لاکھ لوگ ایسے ہیں جنہیں حراست میں لیا گیا ہے کسی چھوٹے سے الزام پر، یا جس پر کوئی مقدمہ نہیں چلا گیا، یا جسے وہ ایڈمنسٹریٹو پریزنرز کہتے ہیں کہ انتظامی بنیاد پر اس پر کوئی الزام بھی نہیں ہے اور وہ گزشتہ 1 سال سے 2 سال سے 5 سال سے وہ ہے. اور 40% غزہ اور مغربی کنارے کے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی دورانیے، کم یا زیادہ دورانیے کے لیے اسرائیل کی حراست میں رہے ہیں. اور یہ ہارٹیج سروے ایک انتہائی معروف بائیں بازو کا نسبتاً ترقی یافتہ ایک اخبار ہے جو ایک اچھا پروگریسو اخبار سمجھا جاتا ہے. اس نے 2 سروے کیے ہیں جس کے مطابق 83% یا 83% جو صہیونی ہیں یا یہودی ہیں ان کا خیال ہے کہ غزہ کے لوگوں کا خاتمہ کر دینا چاہیے، بالکل صفایا کر دینا چاہیے. کسی ایک فلسطینی یا غزہ کے خاص طور پر مرد، عورت یا بچے کو باقی نہیں رہنا چاہیے. یہ ایک سروے کا آؤٹ کم ہے. اور 50% سے اوپر لوگوں کا خیال ہے کہ اسرائیل کے اندر جتنے غیر یہودی رہتے ہیں ان سب کو بے دخل کر دینا چاہیے یا ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے. انفراسٹرکچر کا ذکر کریں تو انفراسٹرکچر اس میں نے اوپر لکھا ہے، اس میں خوراک ہے، پانی ہے، اسکول ہیں، گیس ہے، بجلی ہے، تیل ہے جو روزمرہ کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت کوئی 19 ماہ کے اندر 1000 ٹن گرائے گئے ہیں، اور یہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو بم گرائے گئے تھے اس سے 7 گنا زیادہ ہیں. اور جن لوگوں سے 1968 سے بے دخل کیا جا رہا ہے وہ 7,50,000 کے قریب ہیں. اور جن گھروں کو مسمار کیا گیا ہے 2,22,000 یعنی 90% جو وہاں پر گھر موجود تھے ان کو جزوی یا کلی طور پر نقصان پہنچایا گیا اور وہ رہائش کے قابل نہیں ہیں. اور مغربی کنارے میں کوئی 1,000 کے قریب گھروں کو نقصان پہنچایا گیا، اور بہت سارے گھروں کو یہ کہہ کر خالی کیا گیا ہے کہ یہاں پر ملٹری انسٹالیشن کی یا ملٹری پوسٹ کی یا ملٹری ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور یہ اس کو ری ڈیفائن کیا ہے اس علاقے کو. اور اس وقت تک کوئی 24 کے قریب یونیورسٹیز کو تباہ کر دیا گیا ہے، 56 کے قریب سکول، اور کوئی بھی تعلیم کے لیے سکول یا یونیورسٹی وہاں پر باقی نہیں ہے. اور اس میں کوئی 7,000 کے قریب جو ہیں وہ بچوں کو بے دخل کیا گیا ہے، اور وہاں پر ان کا کوئی سکول، کوئی کیمپ میں بھی ان کے پاس بمشکل پڑھنے کی کوئی سہولت ہے. اور گزشتہ 17 ماہ کا جو محاصرہ ہے اس دوران 78% یا 78% جو پانی ہے غزہ کے اندر وہ پینے کے قابل نہیں رہا، یعنی وہ آلودہ ہو چکا ہے. اور خوراک کا اگر ذکر کیا جائے تو 90% لوگ جو ہیں وہ غذا کی یا خوراک کی کمی کا شکار ہیں، اور وہ مکمل غذا کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ کیلوریز بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو یا عورت کو یا مرد کو یا بچے کو زندہ رہنے کے لیے اگر 2700 کیلوریز ضرورت ہیں تو شاید 2200 کیلوریز بھیجی جائیں، یعنی اتنی خوراک بھیجی جائے جس سے وہ بمشکل سروائیو کر سکیں. اور غذا کی امداد وصول کرتے ہوئے کچھ 640 بچے، عورتیں اور مرد جو ہیں وہ اب تک مارے جا چکے ہیں. اور ایئرپورٹ اور سی پورٹ جو کوئی 2006 یا 2007 تک موجود تھی غزہ میں، وہ 2006 یا 2007 میں جب غزہ ایک طرح سے غزہ میں حماس پاور میں آئی تو ان کو بھی اسرائیل نے ختم کر دیا، یعنی ان کے پاس کوئی سی پورٹ موجود نہیں ہے اور کوئی ایئرپورٹ غزہ کے اندر موجود نہیں ہے. اور زراعت کا کوئی ذریعہ باقی نہیں ہے، بلکہ وہ فخریہ کہتے ہیں کہ اگر فلسطینی واپس آ بھی گئے تو ان کو کوئی روزگار کے ذرائع یا وہ کھیت کھلیان یہاں پر باقی نہیں ملیں گے. جرنلسٹ جو ہیں وہ صحافی، ڈاکٹرز، نرسز، اقوام متحدہ کے کارکن، ان سب کی تعداد گزشتہ 100 سالوں میں اگر جتنے بھی کنفلکٹس ہوئے ہیں وہ گزشتہ 19 ماہ کے اندر جتنے ڈاکٹرز، نرسز
امداد فراہم کرنے والے افراد ہیں جن کا قتل کیا گیا، وہ آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی. کوئی 459 کے قریب صحافیوں کا قتل کیا گیا. یونائٹڈ نیشن ریلیف ورک ایجنسی کے 310 افراد کو، اقوام متحدہ کی اس ایجنسی کو قتل کیا گیا ہے. اور ڈاکٹرز جو ہیں 1000 کے قریب ڈاکٹرز، نرسز، پیرا میڈکس کا قتل کیا گیا، جس میں سے 15 ڈاکٹر ایسے ہیں جنہیں قتل کر کے ایک اجتماعی قبر کے اندر بلڈوزر کے ساتھ دفن کر دیا گیا ہے. اور 668 کے قریب لاشیں ایسی ہیں جو ابھی اسرائیل کے قبضے میں ہیں یا ان کے سرد خانوں میں ہیں یا نہیں ہیں، بہرحال وہ واپس نہیں کی گئیں. تو یہ ایک انتہائی خوفناک صورتحال ہے. اسی طرح اگر جو فائنینشیل جو مالی امداد فراہم کر رہے ہیں ان کا بھی تھوڑا سا ذکر کرنا ضروری ہے کہ اگر اسرائیل کی یہ مالی امداد جب تک باقی ہے اور جب تک باقی رہے گی اور عرصہ دراز تک ہے، تو کوئی ریاست، کوئی قوم، غزہ کیا، کوئی ملک، کوئی قوم، کوئی ریاست ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یعنی امریکہ نے کوئی 30 ارب ڈالر جو ہے وہ امداد پہنچائی ہے، اور 8 مرتبہ جو ہے وہ سیز فائر کے قراردادوں کو ویٹو کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 5 مستقل ممبر ہوتے ہیں اور 10 جو ہیں وہ ہر 2 سال بعد چنے جاتے ہیں. اور جو بھی تازہ ترین سیز فائر کی جو قرارداد تھی اس میں 14 ممبران نے، مستقل ممبران اور جو 2 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں 10 اور منتخب ارکان، انہوں نے سیز فائر کے حق میں ووٹ دیا، لیکن امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا. یورپین یونین نے اس وقت کوئی 1.9 ارب ڈالر جو ہے وہ امداد دی ہے. برطانیہ نے کوئی 5.8 ارب ڈالر، جرمنی نے کوئی یہاں پر یہ درست نہیں ہے، کوئی 8 ارب ڈالر کے قریب اب تک امداد اور سہولت دی ہوئی ہے. فرانس نے کوئی، اس کے ایگزیکٹ اعداد و شمار مجھے نہیں مل رہے تھے، بہرحال 1 لاکھ کے قریب مشین گنیں فراہم کی ہیں. اٹلی نے کوئی 2.30 ملین ڈالر جو ہے وہ ایمونیشن فراہم کیا ہے دسمبر 2023 تک. انڈیا، اس کا ذکر بہت ضروری ہے، اس نے امداد جتنی بھی دی ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اسرائیل ہر سال جتنا بھی اسلحہ فروخت کرتا ہے دنیا میں، اس کا آدھا 50% اسلحہ جو ہے وہ انڈیا خریدتا ہے. ہندوستان اس کا سب سے بڑا خریدار ہے 2014 سے 2023 تک بالخصوص، اور اس سے پہلے کوئی 2070 کی دہائی سے جب سے یہ تعلقات بہتر ہوئے. لیکن گزشتہ 20 سالوں کے اندر جو سب سے زیادہ اسرائیلی اسلحے کا خریدار ہے وہ انڈیا ہے. یہ بھی نام نہاد اس کا ذکر کرتے ہیں، ہم نے تو امداد دوہری کر دی ہے، تو ہم تو 2 ریاستوں کے قائل ہیں، تو ہم تو غزہ میں امداد فراہم کر رہے ہیں. یہ سب ڈھکوسلا اور ڈرامہ ہے. ان کی سب سے بڑا تعاون جو ہے یہ ان کا اسلحہ خریدنے پر ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور دونوں شیر و شکر ہیں. اور 2014 میں جو سب سے پہلا یا دوسرا تیسرا وزٹ نریندر مودی نے کیا تھا تو وہ اسرائیل کا کیا تھا. اور کینیڈا نے کوئی 21 ملین ڈالر کے قریب جو ہے وہ امداد فراہم کی ہے. اور یہ آگے آپ دیکھ رہے ہوں گے بعض مراحل پر بعض ریاستوں نے یہ اسلحہ فراہم کرنا یا امداد دینا یا کم کی ہے یا کسی حد تک بند کی ہے، یا ان کی پارلیمان میں بہت زیادہ احتجاج ہوا ہے، یا انہوں نے اپنے شہریوں کے دباؤ کے تحت آ کر کچھ امداد یا اسلحہ فراہم کرنا کم کیا ہے. زیادہ تر نے کم کیا ہے یا کچھ ممالک نے بند کیا ہے. لیکن یہ تسلیم نہ کرنا کہ اس کے لیے کوئی ملک، کوئی قوم، کوئی لوگ، کوئی شہری کھڑے نہیں ہوئے تو انتہائی بے انصافی ہوگی. اس میں میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو مغربی ملک کے طلباء ہیں، امریکہ، یورپین یونین، برطانیہ، سب سے زیادہ انہوں نے جد و جہد کی ہے، کر رہے ہیں اور عرصہ دراز سے کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ان کو سیلوٹ پیش کرنا چاہیے. جس طرح ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، ان کو قید کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں، انہیں ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ میرا خیال ہے مغربی ممالک میں ہی ہو رہا ہے. آپ کو عرب ممالک میں ایسا نہیں نظر آئے گا. ان کی ہمیشہ کی طرح وہی منافقانہ رویہ جو ہے وہ
جاری ہے، اور مغرب ممالک میں جو عام شہری ہیں، عام طلباء ہیں، وہ فلسطین کے حق میں، غزہ کے حق میں، آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے حق میں بہت زیادہ آواز اٹھائی ہے، اور تاریخ میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی۔ میں نے کچھ محدود اعداد و شمار اکٹھے کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ امریکہ میں اس وقت کوئی 2900 کے قریب طلباء ہیں جو فلسطین کے حق میں، غزہ جینوسائیڈ یا نسل کشی کو بند کرنے کے حق میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 57 کے قریب یونیورسٹیز ایسے ہیں جن میں مسلسل اس وقت بھی وہ احتجاج جاری ہے۔ لندن میں جنوری 2025 میں لندن مارچ جو ہے اس میں کوئی 70 یا 70 کے قریب جو مزاحمت کار ہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ نیدرلینڈ کے اندر کوئی 75 کے قریب مزاحمت کار یا احتجاج کرنے والے، زیادہ تر طلباء یا نوجوان ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا، جس میں ایسے بھی ہیں امریکہ میں، برطانیہ میں، نیدرلینڈ میں، جرمنی میں، جن کی عمر 19 سے بھی کم ہے۔ اور جرمنی میں اپریل 2025 سے اب تک سمجھ لیں کوئی 99 کے قریب جو مزاحمت کار ہیں، احتجاج کرنے والے ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک بہت بڑی، بہت اہم اور بہت مؤثر تحریک ہے جسے BDS تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے، بائیکاٹ ڈائیویسٹ اینڈ سینکشن اسرائیل کے نام سے یہ تحریک جانی جاتی ہے۔ اور بائیکاٹ تو ہم سب سمجھتے ہیں، ڈائیویسٹ کا مطلب ہے کہ اسرائیل میں یا اسرائیل کے ساتھ مل کر یا اسرائیلی کمپنیوں کے اندر سرمایہ کاری کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ پر سرمایہ کاری کی جائے اور اسرائیل کے خلاف سینکشن لگائے جائیں، جیسا کہ 1990 میں 1990 میں ساؤتھ افریقہ کی اپارتھائیڈ رجیم پر، کیونکہ یہ ایک اس سے بڑی نسل پرستانہ امتیازی رویہ اختیار کرنے والی اور ریاست کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ انہوں نے جد و جہد کی ہے، اور کچھ عرصہ پہلے بہت سارے افراد، بہت سارے کمیونٹیز، مسلم کمیونٹیز، فلسطینی کمیونٹیز، غیر مسلم کمیونٹیز، برطانوی کمیونٹیز، یا جسے آپ ورلڈ کمیونٹیز کہہ سکتے ہیں، جو لوگ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے تھے، یا ایسے تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے تھے، یا ایسی کموڈیٹیز یا گڈس کا بائیکاٹ کر رہے تھے جس سے اسرائیل کو فنڈنگ جاتی ہے۔ تو انہوں نے ایک کیس ابھی امریکہ کی سپریم کورٹ میں جیتا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی احتجاج کرنا چاہتا ہے، بائیکاٹ کرنا چاہتا ہے، سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتا، یا ایسی کموڈیٹیز نہیں لینا چاہتا جس سے اسرائیل کو فنڈ جاتا ہے، تو یہ فرد کا یا کمیونٹیز کا بنیادی حق ہے۔ تو یہ بھی امریکہ کے اندر بہت بڑی تحریک ہے۔ اور امریکہ کے اندر ایک اور پیلسٹائنین ایکشن گروپ ہے جسے ڈائریکٹ ایکشن گروپ بھی کبھی کبھی کہا جاتا ہے۔ اس میں کوئی 17 کے قریب گرفتاریاں ابھی ماضی قریب میں ہوئی ہیں۔ ایک صاحب ایسے بھی تھے جنہوں نے انفلٹریٹ کر کے ایک ایسا جنگی جہاز، اس کے انجن کو ناکارہ کر دیا جو کہ اسرائیل کو فراہم کیا جانے والا تھا۔ تو اس لیے اس کو یعنی پیلسٹائنین ایکشن گروپ کو برٹش حکومت نے ایک ٹیررسٹ گروپ ڈکلیئر کر کے فی الحال بین کیا ہوا ہے، لیکن وہ جد و جہد کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی انسانی جان کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، بلکہ ایک ایسے ہتھیار کو نقصان پہنچایا گیا ہے جو کہ جا کر فلسطینیوں کو یا غزہ کے لوگوں کو نقصان پہنچانے والا تھا۔ تو یہ وہاں پر ہے۔ آئرلینڈ، اسپین اور ناروے، تینوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے، اور یہ تینوں کی تینوں ریاستیں جو ہیں وہ یورپین یونین کا حصہ ہیں۔ اور گریٹا تھونبرگ کو کون نہیں جانتا، ویسے وہ کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ ہے، وہ ایک سے زیادہ مرتبہ ایفرٹ کر چکی ہے، اور فریڈم فلوٹیلا کو وہ لیڈ کر رہی تھی، جس میں فریڈم فلوٹیلا کو پورے اس کے سٹاف کو بشمول گریٹا تھونبرگ کو اغوا کر لیا گیا تھا اور پھر ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا۔ تو اس نے ایک طرح سے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے اس کی تعریف جو ہے وہ جتنی کی جائے کم ہے، اور وہ سویڈن کے رہنے والی ہے، کسی یعنی مشرقی ملک کی یا عرب ملک کی رہنے والی نہیں ہے۔ اور گلوبل لانگ مارچ، عالمی سطح پر ایک لانگ مارچ جو ہے وہ اب رفتہ رفتہ فلسطین اور غزہ پہنچ رہا ہے۔ اس میں لاکھوں کے قریب لوگ ہیں، اور ان میں سے کوئی 90% لوگوں کا تعلق مغربی ریاستوں یا مغربی ملکوں کے ساتھ ہے۔
اور اقوام متحدہ کی ممبرشپس کی اگر بات کی جائے تو 194 ممبر اسٹیٹس میں سے 147 جو ممبر اسٹیٹس ہیں وہ فلسطینی ریاست کے قیام کو تسلیم کر چکی ہیں. تو یہ مغربی ممالک میں جد و جہد جاری ہے، پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اس دفعہ بہت بڑی تعداد میں جگہ جگہ پر اور ہر ممکن طریقے سے وہ اپنی پارلیمان کے اندر، وہ اپنے سینٹ کے اندر، وہ جو G7 کے اندر، وہ برکس کے اندر، وہ یورپین یونین کی میٹنگ کے اندر، وہ یورپین یونین کی پارلیمان کے اندر، یعنی جو مؤثر حلقے ہیں، تنظیمیں ہیں، میٹنگز ہیں، ان سب کے اندر مسلسل احتجاج کر رہے ہیں. اس میں ایک گروپ ایسا بھی ہے جو بنیادی طور پر فیمنسٹوں کا گروپ ہے جسے کوڈ پنک کہتے ہیں. کوڈ پنک جو ہے وہ جگہ جگہ احتجاج کرتے ہیں، جگہ جگہ ان سے انٹرویو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جگہ جگہ شور کرتے ہیں اور انہیں یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں جو فیصلہ کرنے والے ارکان ہیں کہ آپ بچوں کے قاتل ہیں، آپ نسل کشی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا خاتمہ کر رہے ہیں، آپ غیر انسانی اقدامات کر رہے ہیں، آپ کو حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اور اگر آپ میڈیا کو قریب سے دیکھیں تو یہ بہت زیادہ احتجاج ہے جو مغرب کے شہری، عورتیں، مرد، طلباء یہ سب مل کر رہے ہیں. اب تھوڑا سا یہ کہ کون کون سے ایسے کنونشنز ہیں جن کی خلاف ورزی جو ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے یا کرتا رہا ہے. میں جلدی سے اس کو دیکھوں گا. جینوسائیڈ کنونشن 1951 میں نے اس کا ذکر کیا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، جی میں نے اس کا پہلے ذکر کیا ہے. ممبر اسٹیٹس کا بھی ذکر کر چکا ہوں. اور ستمبر 2027 میں جب جنرل اسمبلی میں نیتن یاہو اپنی تقریر کرنے کے لیے آئے تو تقریباً 2/3 جو ڈیلیگیٹس تھے مختلف ممالک کے جو مندوب ہوتے ہیں انہوں نے بائیکاٹ کیا اور نیتن یاہو کی تقریر کو نہیں سنا اور اس کو برا بھلا کہا. اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے 2024 میں یہ کہا کہ نیتن یاہو اور حماس لیڈرز دونوں کے انہوں نے اریسٹ وارنٹ جاری کیے تھے جس پر بعد میں امریکہ نے پابندی لگا دی. نیتن یاہو اور ان کے وزیر دفاع یا ان کی گرفتاری پر، حماس کا نہیں، لیکن انہوں نے حماس کی جو لیڈرشپ تھی اس کو بھی گرفتار کرنے کا کہا تھا. اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جس پر ساؤتھ افریقہ نے ایک کیس دائر کیا تھا، اس کی رولنگ 2024 میں آئی. ICJ جو ہے وہ اس طرح سزا نہیں دیتا لیکن یہ اس طرح کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس ریاست نے کون کون سے اقدامات کیے ہیں جن کو نسل کشی کے اقدامات قرار دیا جا سکتا ہے، اور ان پر سینکشنز لانے کی سفارشات کرتا ہے، اور جو ملک ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہوں ان کو منع کرنے کی سفارشات پیش کرتا ہے. تو یہ ہوا ہے. تو اس وقت کوئی 30 کے قریب ایسے تمام قوانین ہیں، ایسے تمام قراردادیں ہیں، ایسے تمام کنونشنز ہیں جن کی خلاف ورزی اسرائیل یا صہیونی ریاست کر رہی ہے یا کر چکی ہے. اور اس میں اقوام متحدہ کا چارٹر وغیرہ بھی شامل ہے، اور ICC نے جو ان کو وارننگ جاری کی ہے وہ بھی شامل ہے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے خلاف ورزیاں اسرائیل یا صہیونی ریاست جو خلاف ورزیاں کر رہی ہیں اس میں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے، جنیوا کنونشن آرٹیکل 4 ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ایڈوائزری اوپینین جو ہے، ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے، ہیومن رائٹس واچ نے، جینوسائیڈ واچ نے ان کے بارے میں جو سٹیٹمنٹس دی ہیں، اور جو ڈپلومیٹک گلوبل سینکشنز کا کہا گیا ہے. اور اقوام متحدہ کے جو ماہرین ہیں انہوں نے یہ مسلسل اس بات پر زور دیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات زیادہ تر ریاستوں کو، طاقتور ریاستوں کو ختم کرنے چاہیے، وغیرہ وغیرہ. اور یہ اگر کہا جائے کہ غزہ جو ہے یا غزہ پر جو کچھ ہو رہا ہے یا مغربی کنارے میں، اس نے دنیا کو مزید خطرات سے دوچار کر دیا ہے. اس سے دنیا میں کچھ زیادہ امن
پیدا ہونے یا پھیلنے کے امکانات کم ہیں، بلکہ ان اقدامات سے نہ صرف فلسطین اور مغربی کنارے اور غزہ کے اندر بلکہ پوری دنیا میں تشدد کی لہر بڑھنے پھیلنے کا یا نسل کش اقدامات میں اضافہ ہونے کے خدشات موجود ہیں. شکریہ. جی کوئی سوال اگر ہو تو مائک دے دیں. السلام علیکم سر، محمد فات فرام لکی مارود. سر میرا کویسچن یہ ہے کہ واٹ رول ڈو ریجنل ایکٹرز لائک ترکی، سعودی عرب اور اس کے ساتھ ساتھ ایران ہو گیا، انہوں نے کون سا رول پلے کیا یہ غزہ کرائسس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے کون سا ایسے اقدام اٹھایا جو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے سپورٹ میں تھا؟ ٹھیک ہے، مشکل سوال ہے. پاکستان سے شروع کرتے ہیں. پاکستان نے 2 سے 3 مرتبہ جو اقوام متحدہ میں قرارداد پیش ہوئی ہے سیز فائر کی، وہ پاکستان نے ہی پیش کی. پاکستان اس وقت جو 15 یعنی 10 اس میں سے منتخب ہر 2 سال بعد منتخب ہوتے ہیں اور اینٹی ٹیررسٹ جو کمیٹی بنی ہے اس کا ممبر ہے. تو اور پاکستان کی جو سفارتی پالیسی ہے اس میں جناح صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ اسرائیل مغربی گماشتوں کی یا مغربی گماشتہ ریاستوں کی ناجائز اولاد ہے، ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. پاکستان مجموعی طور پر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا. پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے دس پاسپورٹ از ناٹ ویلڈ فار اسرائیل. براہ راست کوئی تجارتی تعلقات بھی نہیں ہیں. تو اس معاملے میں پاکستان نے کوئی دوہرا یا اس قسم کا طریقہ اختیار نہیں کیا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ یہاں پر جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام جو اسلامی تنظیمیں ہیں اور اس کے علاوہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یا انسانی حقوق کے کارکن ہیں، انہوں نے بھی کئی بار احتجاج کیا ہے. وہ نسبتاً چھوٹے احتجاج تھے لیکن اس میں کوئی ہمیں دوہرا معیار نظر نہیں آتا. ایران تو بہت زیادہ، ایران کا تو وہ کہتے ہی ہیں کہ یہ یمن ان کی پراکسی ہے اور شام ان کی پراکسی ہے اور وہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا خدشہ ہیں. تو اس ایران تو کھلا مکھلا القدس کو وہ بہت زیادہ مقدس سمجھتے ہیں. القدس کے بارے میں ان کی ریلیاں نکلتی ہیں، القدس کے بڑے نعرے لگتے ہیں. اور اس وقت جو بھی میزائل 12 دن کی جو جنگ تھی، ہماری 6 دن کی تھی، ان کی 12 دن کی جنگ تھی، اس میں بھی کافی سارے انہوں نے جو میزائل داغے ہیں وہ یہ کہا جاتا تھا کہ وہ یہ یعنی کہ فلسطین کے حق میں ہے. اور تیسرا جو ملک ہے ترکی بڑا دلچسپ ہے. چلے میں کیا کہوں، ترکی نیٹو کا ممبر ہے، لیکن ترکی فلوٹیلا جو سابقہ گیا تھا پتہ نہیں 2-4 سال پہلے اس کا بھی حصہ تھا. لیکن ترک حکومت جو ہے بہرحال وہ بھی فلسطینی ریاست کے قیام پر جو اقدامات بہرحال ممکن ہوتے ہیں کرتے ہیں. لیکن جزوی طور پر وہ یورپین یونین کا بھی حصہ ہیں، نیٹو کے بھی ممبر ہیں، مگر وہ بہرحال فلسطینی ریاست کے قیام میں اقوام متحدہ ہو یا ان کی اپنی پارلیمان ہو یا 146 ریاستیں جنہیں میں نے کہا ہے کہ فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں، فلسطین کی آزاد اور خود مختار ریاست کے بارے میں جد و جہد کر رہے ہیں، اس میں کسی حد تک یا بڑی حد تک ترکی شامل ہے. لیکن ان تینوں ممالک میں ترکی ہی ایسی ایک ریاست ہے جس کے شاید کچھ نہ کچھ تجارتی روابط اسرائیل کے ساتھ موجود ہیں. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، مائک دے دیں، ادھر ان کو دے دیں. Thank you so much. Besides this political scenario اور جو بھی آپ نے اسٹارٹس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے سر ایکسپلین کیا، I was recently watching a video of a Palestinian influencer who lives in US, and he communicates with several Israelis and tries to get their perspective on this entire situation. And what I got from watching all of those videos is that the idea of this entire genocide is very different Israelis
کہ جو لوکل کمیونٹی ہے ان کے دماغوں میں, اینڈ دے تھنک دس از فائن, اینڈ دے تھنک دیٹ ان کے ساتھ بیسیکلی زیادتی ہو رہی ہے. But generally, this entire idea or their actions are basically absurd. So my question is that because society, matlab state to state vary karti hai, culture to culture vary karti hai, city to city vary karti hai, unki society mein इंसानियत का concept different है, और या फिर because hatred and hunger for power are very powerful, very strong emotions, یا تو ان کی سوسائٹی میں کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے, یا پھر انسان جنرلی بہت زیادہ کروئل ہوتا ہے. دیٹ از مائی کوشچن. اینڈ ڈو یو تھنک دیٹ دس سچویشن از ایور گوئنگ ٹو گیٹ بیٹر؟ اچھا, پارٹ آف یور کوشچن از philosophical. I would not accept that a particular community is ontologically evil or ontologically good in its own existence. Or the culture, secondly, the culture are so relative that even some of the cultures may claim that it's their tradition or it's their culture or it's their tendency to kill the people. This is not acceptable. Rest of that is completely a justification. You may justify one way or the other, as I just mentioned in the start. Denial. Denial is one of the stages, usually the last stage of genocide. When a group or a state or a military is successful in exterminating or near exterminating a group, then they come with justification or denial. No, it never happened, we never did it. Why did they do it? The blaming the victim is very common. So this is how I can understand. But in case of Israel, it's simply a justification. They keep coming up with excuse. For instance, they call the Palestinians or the people of Gaza as animals or Nazis. Animals aside, that is dehumanizing a group that you want to exterminate. But calling them Nazi, who is Nazi out of them? You are the Nazi. You are neo-Nazi. And Nazism still continues. And this Nazism, to some of the scholars such as Mahmoud Mamdani, has not been eliminated. It has been exported to Israel. It's a continuity of German, Nazi, Hitler, a genocidal spree. It has transformed and it has been exported to some other place. So this is a continuity. And the state should have been given in the Europe, for instance. The people used to live in different places. وہ رومانیہ میں رہتے تھے, پولینڈ میں رہتے تھے, یوکرین میں رہتے تھے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ most of the ruling elites, those who are ruling now Israel, they themselves either came from Ukraine or Romania or Poland or Germany or some other European countries. And the same people are trying to exterminate another group of people. This is so sad and this is strange. It's unbelievable. How can the same people commit the far more multiple times, phenomenally multiple times heinous crimes against another group of people, the same people, without a difference of generation. So anyway. جی جی. اچھا, آپ نے ذکر کیا جو اکتوبر 7 کو حماس کی طرف سے کیا گیا, اس کو آپ نے ٹیررسٹ اٹیک کہا کہ ہم اس کی سارے ایک مذمت بھی کرتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں, اس میں میرا کوئی اپنا پرسپیکٹیو نہیں ہے فی الحال, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس لاجک کے تحت آپ نے اس کو ٹیررسٹ اٹیک یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہا. کیا یہ وہی ہے جو مطلب ایک کالونیل لاجک بھی ہوتا ہے کہ جو بھی نیشنل لبریشن کی, اگر یہ بھی ڈیبیٹیبل ہو سکتا ہے کیونکہ اگر فلسطینی اس کو سمجھتے ہیں, انہوں نے ایک بار ان کو الیکٹ بھی کیا تھا, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی لبریشن کی آرگنائزیشن ہے, پھر ہم اسے کس لاجک کے تحت ہم اسے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہہ سکتے ہیں.
تو میں وہ جاننا چاہ رہا تھا. شکریہ. میرا خیال ہے یہ سب سے مشکل سوال ہے جو اب تک پوچھا گیا ہے. میں نے تھوڑے لفظ چبائے جب میں یہ کہنے لگا تھا، لیکن جب بھی کوئی گروہ کسی دوسری کمیونٹی کے عام لوگوں کو نشانہ بنائے گا اور وہ کمبیٹنٹ نہیں ہیں، وہ وار فیلڈ کے اندر نہیں ہیں اور ان کا وہ ڈائریکٹ پاور میں بھی نہیں ہیں، تو میرا خیال ہے اسے precisely speaking or in limited sense we are compelled to define as an act of terror کیونکہ there is no other way. ہرچند کہ میں نے بیان کیا ہے کہ یہ جو ایکٹ آف ٹیرر ہے اکتوبر 7 2023 کا، یہ اچانک نہیں نمودار ہو گیا کیونکہ وہ انتہا پسند ہیں، کیونکہ وہ جانور ہیں، کیونکہ وہ وحشی ہیں، کیونکہ وہ قتل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ صہیونیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں نے بتایا کہ 2006 میں جب حماس پاور میں آئی، ووٹ کے ذریعے آئی، الیکشن کے ذریعے آئی، تو 2007 میں اسرائیل نے اس کا محاصرہ کر دیا. وہاں پر بجلی، گیس، پانی، خوراک، ہر چیز وہ نہیں تھا اس طرح آزاد غزہ کی پٹی نہیں تھی، تو یہ اس کا رد عمل ضرور تھا. لیکن بہرحال اس کا جو طریقہ کار تھا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے بطور غیر جانبدار تجزیہ کار کہ میں اس کو ایکٹ آف ٹیرر ہی کہوں گا، کیونکہ اگر میں اس کو ایکٹ آف ٹیرر نہیں کہوں گا تو میں سے مراد ہم بہت ساری اور جگہوں پر جا کر پھنس جائیں گے کہ اچھا پھر مثال کے طور پر جو گو رکشک ہیں ہندو، وہ جو مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں، یا 2002 میں جو طریقہ کیا تھا، کیا وہ دہشت گردانہ اقدام نہیں تھا؟ مطلب اور کوئی طریقہ نہیں ہے نا. پھر وہ بہت سی جگہوں پر آپ کے اپنے جو اقدامات ہیں یا جو ہمارے خلاف ہونے والے اقدامات ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردانہ اقدامات نہیں ہیں تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. اس لیے جو میتھڈ میں اپنے ٹیکٹکس کے اندر اور خاص طور پر سویلینز کو ٹارگٹ کرے گا جو کہ کمبیٹنٹ نہیں ہیں، تو اس کو ایک طرح سے یہی ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور کیا کر سکتے ہیں؟ جی ادھر بھی ہیں اور پیچھے ایک دوست نے بھی وہاں بھی ہاتھ کھڑا کیا. شکریہ جی. اپنا دو کمنٹس ہیں میرے. ایک تو کویسچن ہے کہ یہ خون کے دھبے جس طرح انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، کبھی بھی کامن ہیومن جو ہے ہماری میموری اس سے کبھی ڈیلیٹ ہو سکے گا؟ میرا خیال ہے نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صہیونیت یا صہیونی امپائر کہیں، اس کے خاتمے کا آغاز ہے. یعنی اتنا زیادہ تشدد نہیں ہو سکتا. 2 ریاستی حل پرامن پسندانہ، یا تو ان کو تسلیم کرنا پڑے گا یا پھر یہ بہت زیادہ مشکلات میں رہیں گے. ایک گاڑی ایسی بھی تھی جس میں ایک خاندان تھا اور اس میں ایک بچی ہند موجود تھی. اس پر 335 بار گولیاں برسائی گئیں اور وہ اس وقت بریڈ فورڈ میں نمائش کے لیے رکھی گئی ہے. 335 گولیاں، جس میں 6 سال کی ایک بچی موجود تھی. اس کا نام ہند رجب اس کا نام ہے. یہ تو ایک مثال میں دے رہا ہوں، ایسی بہت سی درجنوں 20 مثالیں موجود ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ بھلایا جا سکتا ہے. اور خاص طور پر یہ بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اٹس دا فرسٹ ایور لائیو اسٹریم جینوسائڈ. ایسا جینوسائڈ ہے جس کو ہم اپنے سوشل میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر یومیہ دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی یعنی طاقت اور اسلحہ اتنا زیادہ ہے اسرائیل کے پاس کہ لوگ بے بس ہیں، کیونکہ طاقتور اقوام اس کے پیچھے ٹھہری ہوئی ہیں. لیکن اب جو ہے نا یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہو گیا، تو انسانیت کو یا بین الاقوامی قومیتوں کو سوچنا پڑے گا کہ یار یہ انف از انف جسے کہتے ہیں. جی. دوسری بات کہ جو سپورٹرز ہیں ان کے نا، سب سے بڑا یو ایس اے. اب یو ایس اے کے سینیٹرز بڑی مدت سے ہمیں جو تیسری دنیا ہے، افریقہ اور جو مخالف ہیں، انہیں گاربیج کہتے ہیں. دے یوز دیٹ پراپر ورڈ کہ دے آر ہیومن گاربیج. تو گاربیج کا جو ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے فار دیئر نارمس پاور، دے جسٹیفائی ود دس فلاسفیکل اپروچ. یہ مجھے زیادہ میننگ فل لفظ لگا اپنے لیے، ہمارے لیے، اور ان کے پرسپیکٹو میں. جب
بچے جو ہارورڈ اور MIT اور اسٹینفورڈ اور برکلے میں پڑھے، جنہوں نے فیسیں دیں، ٹائم گزارا، ڈگریاں مکمل کیں، لیکن دے ور ناٹ گیون دیٹ ڈگری. کیوں کہ جی آپ نے کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے. اب یہ جو ایک تاریخ ترین منظر ہم نے دیکھا ہے کہ پوری قوم کا 30-40 کروڑ آبادی ہے، 50 ملک ہیں، بالکل سو کالڈ ود USA نیم. تو مجھے بتائیے کہ جو اجتماعی ہمارا ایک خیال تھا کہ جی پروگریس ہو رہی ہے، لبرٹی ہے، فریڈم ہے، ہیومینٹی اوپر جا رہی ہے، یہ وہ سارا ڈریم ایز اے ہول شیکر نہیں ہو جاتا؟ اچھا، آخری بات کا پہلے جواب، امید کا دامن تو بہرحال ساتھ رکھنا چاہیے کیونکہ انسانیت آگے کی طرف ہی بڑھتی ہے. جو دوسری بات اس نے کی ہے، جو پہلے آپ نے باتیں کی، اس کے دو پہلو میں دیکھتا ہوں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر اس طرح کا قتل و غارت یا تشدد اس نوعیت کا یا اس انتہا کا نہیں دیکھا گیا تو اس نوعیت کا احتجاج، رد عمل، وہ بھی نہیں دیکھا گیا. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج یا کل، جلد یا بادیر، بالآخر تو انسانیت اٹھے گی نا، تو کوئی صورتحال بہتر ہونی ہے. اور تیسرا جو میں چیزوں کو دیکھتا ہوں، میرا خیال ہے ہمیں حکمرانوں، وہ کہیں کے ہوں، وہ پاکستان کے ہوں، برطانیہ کے ہوں یا امریکہ کے ہوں، ان کے مفادات، طاقت، وسائل، اختیار ان کے پاس ہوتے ہیں. عوام کی طرف دیکھنا چاہیے کہ عوامی رجحان کیا بن رہا ہے. اور یہ خوشائند بات ہے کہ یورپ کے ممالک، میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، یا یورپ کے علاوہ جو ممالک ہیں، ان کے اندر یہ بہت زیادہ احتجاج کی لہر ہم نے دیکھی ہے. اس لیے عوام کی طرف دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو بڑی تعداد میں لوگ اٹھ رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، اپنی تعلیم کی قربانی دے رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، روزگار کی قربانی دے رہے ہیں، اپنی قومیتوں کی قربانی دے رہے ہیں. ادھر ایک صاحب کافی دیر سے. ہیلو سر. سر کویشچن دو ہے بیسیکلی. پہلا کویشچن یہ ہے کہ یہ باؤنڈریز کو ڈٹرمائن کرنا، اخلاقیات کے اس کو ڈٹرمائن کرنا، باؤنڈریز، مثال کے طور، ہاں، مثال کے طور پر جو 48 میں اسٹیٹ بن گئی اسرائیل کی، تو کیا بریٹن اور امریکن کی جو کوششیں تھی اس اسٹیٹس کے بنانے میں، کیا وہ ٹھیک تھی؟ مطلب لیگلی اگر کہا جائے، کیا اس کو اسرائیل کا اسٹیٹ بنانا، کیا وہ لیگل تھا یا لیگل نہیں تھا؟ اگر لیگل تھا تو پھر اس کے خلاف مزاحمت اگر مسلمانوں نے کی تو پھر تو وہ ان کی غلطی تھی. اگر ٹھیک نہیں تھا تو کیوں مطلب ان لوگوں نے بنائی؟ کیونکہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے تو اقوام یہی کرتی تھی، ایک قوم دوسری قوم پہ حملہ کرتے تھے اور اس کو محکوم بناتی تھی. تو یہ تو ان لوگوں نے یہ چیزیں بنائی اور پھر اس کو اسٹیٹ بننے میں اہم کردار ادا کیا. تو پھر مطلب کیا ہونا چاہیے تھا پھر اس وقت؟ اب دیکھیے، 1917 سے پہلے جو بیلفور ڈکلیریشن کہتے ہیں، فلسطین اس سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط تھا. اور اس وقت جب یہ ایک طرح سے برطانیہ، ترکی اور یہ یعنی پہلی جنگ عظیم جب ہوئی، تو پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے، برطانیہ نے 3 جگہوں پر وعدے وعید کیے ہوئے تھے. فرانس کو کہا تھا کہ یہ فلسطین جو ہے وہ ہم تمہیں دے دیں گے، اور عربوں سے کہا ہوا تھا کہ فرانس یہ فلسطین جو ہے وہ آپ کے پاس جائے گا. اور جو یہودی لابی تھی، سمجھ لیں اس وقت ایک طرح سے ایوالو ہو رہی تھی، ان کو یہ عہد کیا ہوا تھا کہ یہ تو ہم آپ کو دے دیں گے. یعنی بنیادی طور پر وہ چاہتے یہ تھے کہ کیونکہ وہ برطانیہ جو کلونیل ہسٹری رہی ہے اس میں ہمیشہ یہ مینیورنگ کرتے رہے ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول جیسے کہتے ہیں. تو بیلفور ڈکلیریشن میں انہوں نے یہ راستہ ہموار کیا کہ یہ اسرائیل کی یہاں پر ایک ریاست تشکیل دی جائے. اس طرح نام نہیں تھا، وہ نام ایک طرح سے بعد میں اختیار کیا گیا 1948 میں.
لیکن اس کو لیگل کہنا یا قانونی کہنا قطعاً درست نہیں ہے. اور بعد میں جب 1948 میں چھوڑ کر وہ UN کو دے کر چلے گئے اور یہ کہہ کر گئے کہ یہاں پر ایک اسرائیلی ریاست کی تشکیل ہوگی. مسئلہ وہاں پر یہودیوں کے، اب میں یہودی لفظ استعمال کر رہے ہیں، رہنے کا نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پر یہودی رہتے تھے، وہاں پر عرب بھی رہتے تھے اور وہاں پر فلسطینی بھی رہتے تھے. اگر وہ وہاں رہتے جیسا کہ رہتے ہیں لوگ، اور اگر اس کے پیچھے امریکہ، اس کے پیچھے برطانیہ، اس کے پیچھے جرمنی اور اس کے پیچھے اتنا بڑا ایک ریاستی یعنی کلونیل سپورٹ، کلونیل ویپنری میکانزم نہ ہوتا تو وہ شاید رہتے اگر کوئی وہاں جا کر رہنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے وہ رہ لیتے. لیکن جس طرح انہیں آباد کیا گیا وہ ایک وہاں پر سیٹلر کلونیل اپریسو اسٹیٹ تشکیل دے گی. So wherever you constitute settler, oppressive, colonial state, settlers always keep grabbing more and more land and they keep displacing the local people. تو پرابلم جو ہے اس طرح کے یعنی ایک oppressive colonial state کی تشکیل ہے. یہ بھی ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ it's the last formal colonial empire that is there on earth. تو وہ تو سیٹلر کلونیلزم ہے، یہ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہے یا ویسے رہنا نہیں ہے کہ جی وہ 2-4 جگہوں سے آ گئے ان کے خلاف، کیونکہ تشدد ہوا تھا رومانیہ میں، پولینڈ میں، جرمنی میں، برطانیہ میں، تو آ کر انہوں نے رہنا شروع کر دیا. ویسے ایک دوسرے کہاں سے لوگوں کو لا کر وسائل فراہم کیے گئے، طاقت اور اسلحہ فراہم کیا گیا، اور پھر رفتہ رفتہ انہوں نے لوگوں کو بے دخل کرنا شروع کر دیا. جو اعداد و شمار میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں تو پہلے شاید 50% تھے، ادھر مرتے تھے، پھر 1/3 ہو گیا، اور پھر اشاریے میں اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی اسرائیلی افراد جو ہیں وہ قتل ہوتے ہیں یا ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے. لاکھوں کی تعداد میں جو فلسطینی ہیں وہ بے گھر ہوتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے ان کا. تو اس کے پیچھے اب بھی وہی مغربی سابقہ کلونیل پاورز ٹھہری ہوئی ہیں. اور یہ بھی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر امریکہ اور برطانیہ اور جرمنی اور نیدرلینڈ اور اٹلی یا یورپین پاورز کہیں، یورپین یونین سمیت، جو ابھی جو ارسلا وینڈور ہے وہ جا کر اس نے بڑی تعریفیں کی اس کی، اگر یورپین یونین اور امریکہ اپنی سپورٹ، ویپن اینڈ ہارڈ کور منی وڈرا کر لے تو اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اپنا دفاع مشکل ہو جائے گا، اس کو ساتھ ایک پرامن ریاست کے طور پر رہنا پڑے گا. 1967 سے تو اب پوری دنیا یہ تسلیم کرتی ہے، UN تسلیم کرتی ہے، UN کے ممبر تسلیم کرتے ہیں 2 states اینڈ اسرائیل شوڈ گو بیک ٹو 1967 بارڈرز. اس سے مراد یہ ہے کہ جولان کی پہاڑیاں واپس کریں، اردن کے جن علاقوں پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ واپس کریں. سارا سینہ تو خیر انہوں نے وڈرا کر لیا تھا وہاں سے، اور غزہ اور مغربی کنارہ جو ہے ان کی ایک مشترکہ ریاست ہونی چاہیے، اور مشرقی یروشلم اس کا دارالحکومت ہونا چاہیے. تو یہ تو ٹھیک ہے، مسلمہ بات ہے. اب یہ تو نہیں، دنیا یہ نہیں کہتی کہ جی اسرائیل کی ریاست نہیں ہونی چاہیے، مگر ساتھ رہیں، پرامن طریقے سے رہیں، قتل و غارت بند کریں وغیرہ وغیرہ. تو ٹھیک ہے، ممکن ہے، ایک روشنی کی کرن نظر آتی ہے. اور سر اگر World War II کے بعد ہم دیکھیں تو یہ جو ورلڈ آرڈر بنا ہوا ہے یہ امریکہ، بریٹن وغیرہ ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے، جس میں ہیومن رائٹس وغیرہ یہ سب کو کچھ موجود ہے. اب جب ورلڈ آرڈر ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے اور ان کا ساتھ اس کو وائلیٹ کر رہا ہے، مثال اسرائیل اگر اس کو وائلیٹ کر رہا ہے لیکن پھر بھی امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ اسرائیل کے پاس ایسا کیا ہے جو مطلب اس کو مینیپولیٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ امریکہ میں جس کی بھی حکومت آتی ہے، اگر ڈیموکریٹس کی آتی ہے، اگر ریپبلکن، سب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو کیا اس طرح کئی وجوہات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. ایک تو اسرائیلی لابی وہاں مضبوط ہے، وہ سرمایہ کاری بہت زیادہ وہاں پر کرتے ہیں، پارلیمان کے اندر اور امریکن سینٹ کے اندر ان کا اثر رسوخ ہے، ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے. لیکن جو بات ہمیں نظر آتی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ یا مغربی پاور ایک سپاہی بٹھانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک سپاہی ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں تیل ہے ان ممالک کے پاس، اور جب تک تیل ہے عراق کے پاس، ایران کے پاس، یہ بھی دیکھا ہے نا آپ نے اس کا مظاہرہ ایران اور عراق کا. تو UAE ہے، قطر ہے، بحرین ہے، عمان ہے، تو وہاں پر ایک سپاہی بٹھانا ضروری ہے.
جہاں پر بھی کویت ہے، جہاں پر بھی تیل ہے یا تیل ہوگا یا اس قسم کے قیمتی ذخائر ہوں گے، تو وہاں پر جو مغربی طاقتیں ہیں وہ ایک نہ ایک سپاہی یا ہر کارہ وہاں بٹھائیں گے. تو یہ ان کا سپاہی ہے، ان کے مفادات کی تقویت کے لیے موجود ہے. شکریہ، میرا خیال ہے کافی بات ہو گئی. جی پلیز. تھوڑا سا ٹائم ہے، میں نے کہا میں بھی اس گفتگو میں سمجھا آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. جی پلیز. اس موضوع پہ میں صرف 2 نقطوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ مسلم دنیا کی جو حالت ہے بطور مجموعی وہ اضطراری ہے. یعنی ہم حربی مقابلہ کرنے کی خواہش کرتے ہیں، کئی گروہ ہیں، کئی گروپس ہیں، وہ لڑتے بھی ہیں، مگر یہ کہ حصول علم نہیں ہے، حصول ٹیکنالوجی نہیں ہے. بطور مجموعی جو مسلمان سماج ہے ان میں علم اور ہنر کی طرف رجحان نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انفارچونیٹلی کم از کم میں پاکستان کے سماج کی بات کروں تو اخلاقی طور پہ بھی ہم پسماند ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایسے میں چلیں تائید غیبی کی تو کیا بات کریں، لیکن قدرت کے بھی جو قوانین ہیں، جو سیکولر قوانین ہیں، وہ بھی آپ کی مدد کو نہیں آ سکتے. ابھی ہم نے ایران اسرائیل کی صورتحال دیکھی، اس سے پہلے پاکستان بھارت کا جو تصادم تھا، دیکھیں اس کے اندر بھی جیو پولیٹکس جو ہے وہ ڈومینیٹ ہوئی. اگر ہمارے ساتھ چائنا نہ ہوتا تو شاید ہم آج اس حالت میں نہ ہوتے، صورتحال یکسر تبدیل ہو سکتی تھی. تو آج کی دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی، علم اور طاقت کی دنیا ہے. آپ دیکھ لیں سلامتی کونسل سلامتی کی کہاں بات کری، وہاں ویٹو ہو ہی جاتا ہے نا، کیونکہ طاقت ہے ان کے پاس. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو پاؤں جمانے یا کھڑا ہونے کی جگہ تلاش کرنی ہوتی ہے. کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ آگے بڑھنے کا راستہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر ہوگا، جہاں آپ کو سفارتکاری کے میدان میں لابنگ کر کے دنیا میں اپنے حلیف بنا کر وقت گین کرنا ہوتا ہے. پھر کسی طریقے سے سروائیول ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ وی آر ناٹ دا فٹ انف ٹو سروائیو ادروائز. تو بس ایک تو میں اس نقطے کی طرف اشارہ کروں گا. یہ سارے اعداد و شمار خاص طور پہ 7 اکتوبر کے بعد کے جو ہیں، اگر اس ٹائم لائن میں سے 7 اکتوبر کو مائنس کر دیا جائے یا وہ نان ایگزسٹنٹ ہو تو اس کے بعد یہ المیہ شاید ایسے رخ میں نہ جاتا یا اس کو دہائیاں لگتی. یہ ایک پہلو تھا میری اس پوائنٹ کا. دوسرا یہ کہ آج کا موضوع چونکہ یہ نسل کشی یا جینوسائیڈ ہے، بس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہولوکاسٹ جو ہے وہ گیس چیمبر سے شروع نہیں ہوا. روانڈن جو جینوسائیڈ ہے وہ سلینگ سے شروع نہیں ہوا. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ گنز، گیس چیمبر، راکٹ، میزائل، یہ جینوسائیڈ کا ایک اس کی امپلیمنٹیشن تو ہو سکتی ہے، لیکن یہاں سے جینوسائیڈ شروع نہیں ہوتا. دا جینوسائیڈ ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ شروع ہوتا ہے بائی ڈی ہیومنائزیشن، بائی دی ورڈز آف ہیٹ، جو یوزلی کسی فرد، گروہ، معاشرے، سماج، ملک، نیشن کے لیے کسی کے لیے بھی ہوتے ہیں. اور اتنی وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد لوگ اتنے انسینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ ہر طرح کی جو کرویلٹی ہے وہ پھر جسٹیفائڈ دکھائی دینے لگ جاتی ہے. میں اس مرحلے پر اپنے جو ہم وطن ہیں ان کو درد مندی سے مخاطب کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ مجھے اچھا لگتا ہے دنیا میں کہیں ظلم و ستم ہوتا ہے تو میرے جو فیلو پاکستانی ہیں وہ ایک درست اخلاقی پوزیشن لیتے ہیں اور ان کا دل دماغ اس کی طرف ہوتا ہے. شاید اس کا اظہار وہ اچھے طریقے سے نہ کر سکتے ہوں، لیکن بطور مجموعی وہ مظلوم کی طرف ہی ہوتی ہیں. ہماری شاید سرکاری پالیسی بھی جس طرح آپ نے بتایا وہ مظلوم کی طرف ہوتی ہے، وچ از اپریشیبل. لیکن ایسے میں ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ ہمارے سماج میں بھی کئی کمیونٹیز ہیں، خاص طور پہ جو مذہبی اقلیتیں ہیں اور احمدی برادری جس کا آپ نے ہلکا سا اشارہ بھی کیا، ہمارے اپنے ہاتھوں نفرت اور تعصب کا شکار ہیں. ان سے جا کے پوچھئے کہ ان کا غازہ کہاں پر ہے تو ان کے لیے شاید غازہ پاکستان میں ہی ہے. جی. تو اس پر میں چاہوں گا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنے ضمیر کو بھی جواب دہ ہوں، اور اس کے بعد ہمیں ایک اطمینان بھی ہوگا جب ہم دنیا میں کسی بھی جگہ ظلم و ستم کے اوپر آواز بلند کریں گے کہ ہمارے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ صاف ہیں. بس میں اختتام پہ یہ کہنا چاہوں گا، بہت شکریہ اس طرح کے موضوعات پہ ایک سنجیدہ، غیر جذباتی لیکن ایک فکر مندی کے ساتھ اور ایک میچور گفتگو کم ہی ہوتی ہے. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آڈینس کا بھی میں شکر گزار ہوں. محرم کے دن ہیں،
تو میرا خیال ہے کہ ایک سوگوار انوائرمنٹ اوور آل، لیکن لیٹس ہوپ ہم اپنے حصے کا جو رول ہے وہ پلے کریں اور ہم اپنے سماج کو کم سے کم محفوظ اور سیکیور بنائیں. بس میں یہ کہنا چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ. بالکل.